مسائل علماء کی صحبت، علماء کی مجالس سے حاصل کرو. علماء ٹوکنے والے علماء کو اپنا محسن سمجھا کرو، معترض نہیں. علماء کو معترض نہ سمجھو، علماء کو محسن سمجھو. ان کا اعتراض درست ہے تو اپنی اصلاح کر لو، ان کا اعتراض غلط ہے تو صبر کر لو. اعتراض غلط ہے تو صبر کر لو اور ان کو مطمئن کرو. اعتراض غلط کر رہے ہیں تو صبر کرو اور ان کو مطمئن کرو. اعتراض صحیح ہے تو اپنی اصلاح کرو اور ان کو اپنا محسن سمجھو، ان کو اپنا محسن سمجھو. تو علماء کو اپنا محسن سمجھو. ان کے اعتراض پر صحیح اعتراض ہے اپنی اصلاح کر لو، اعتراض غلط ہے تو صبر کر لو. کیونکہ آدمی کو صبر سے بھی تربیت ملتی ہے. صبر تو تربیت کا بڑا ذریعہ ہے. صبر کرنا تربیت کا بڑا ذریعہ ہے. صبر کرنا تربیت کا بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے صبر کی وجہ سے فرماتے ہیں. یتیم کا کفیل اللہ ہوتا ہے، یتیم کا کفیل اللہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی یتیم کی تربیت براہ راست فرماتے ہیں اس کے صبر کی وجہ سے. کیونکہ صبر وہ کرتا ہے اس کو کوئی سہارا نہیں ملتا. صبر کون کرتا ہے؟ جی ہاں، صابر کہتے ہیں اس کو کوئی سہارا، اس کو کوئی سہارا نہ ہو اس کو صابر کہتے ہیں. یہ اصل بات ہے. صبر کی حقیقت ہی یہی ہے کہ آدمی بے سہارا ہو کر حکم پر چلے، وہ ہے صابر. اس کو صابر کہتے ہیں. جو بے سہارا ہو کر حکم پر چلے اس کو صابر کہتے ہیں. تو صبر سے بھی تربیت ہوتی ہے. چیزیں میں نے عرض کیا کہ علم علماء کی مجالس سے حاصل کرو اور علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو اور علم علماء کی صحبت سے لو. یہ بات یاد رکھو، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں اسلام کی حفاظت ہے، اسلام کی حفاظت ہے. اور ان سے حفاظت ہونے والے متخرجین و فضلاء یہ بادلوں کی طرح ہیں، یہ بادلوں کی طرح ہیں. ان کی نقل و حرکت امت کے لیے بڑی رحمت کا، برکت کا اور طہارت کا سبب ہے. کیونکہ یہی تین نام ہیں بادلوں کے قرآن میں. کہیں اللہ نے بادل کو رحمت، کہیں بادل کو برکت اور کہیں بادل کو طہارت فرمایا ہے. ماء طہورا، ماء مبارکہ، اور رحمت بھی فرمایا بادلوں کو، بارش کو. علماء کی امت کی نقل و حرکت یہ امت کے لیے طہارت کا، تزکیے کا اور امت کو جہالت سے نکالنے کا ذریعہ ہے. اس لیے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ان کی نقل و حرکت بادلوں کی طرح ہے. کیونکہ آپ کی بعثت اور علم کی مثال، آپ کی بعثت اور علم کی مثال وہ آپ نے بادلوں سے دی ہے. یہ فرمایا روایت میں مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث للكثير، کہ جو علم ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے. بڑا بادل، گھنا بادل. کہ جو علم ہدایت میں لے کر آیا ہوں گھنے بادل کی طرح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو متحرک بنایا تھا. نفر اصل میں امت تک علم کو پہنچانے کے لیے تھا، امت تک علم کو پہنچانے کے لیے تھا. نفر کو محض کردار پر محمول کر دینا یہ امت کے بڑے نقصان کی سوچ ہے. بڑا نقصان امت کا کہ اگر نفر کے فضائل کو محض کردار پر محمول کر دیا گیا تو امت جہالت سے بڑے میں گر جائے گی. نفر کا مقصد امت کو جہالت سے نکالنا تھا. قتال ایک عارض تھا، اس لیے نفر کے فضائل اور خروج کے فضائل کو محض قتال پر محمول کر دینا بڑی ناسمجھی کی بات ہے. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. نفر و خروج کے فضائل کو محض قتال پر محمول کر دینا بڑی ناسمجھی کی بات ہے. کیونکہ علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے یوں سمجھی جائے جیسا ایک مالدار آدمی اگر فقراء میں جائے
تو اس پر اپنے مال کے مصارف کھلیں گے. کہاں بیوہ ہیں, کہاں یتیم ہیں, کہاں مسکین ہیں, کہاں لوگ بیمار ہیں, کہاں لوگ مقروض ہیں, کہاں لوگ پریشان حال ہیں, کہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, کہاں لوگوں کے پاس پہننے کو, اوڑھنے کو, سب چھپانے کو مکان نہیں ہے. ان پر اپنے مال کے مصارف کھلیں گے. اسی طرح علماء اگر جاہل کے درمیان جائیں گے تو علماء پر علم کے مصارف کھلیں گے. کہاں مدرسہ قائم کرنا ہے, کہاں مکاتب قائم کرنے ہیں, نقل و حرکت کے ذریعے امت کو ساتھ رکھ کر علم کا پہنچانا, یہ صحابہ کرام کا اصل طریقہ تھا. آپ نئے آنے والے مشرکین کو اسلام میں داخل ہوتے تھے, انہیں پرانے صحابہ کے ساتھ نکالا کرتے تھے. خروج کے ضمن میں علماء کے ساتھ رہ کر سیکھنا سکھانا بھی ہوا کرتا تھا. اس لیے فرمایا کہ نفر کا اصل مقصد تفقہ فی الدین ہے. نفر کا اصل مقصد تفقہ فی الدین, یہ نفر کا اصل مقصد تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ قراء علماء صحابہ چنے تھے اہل نجران تک علم کو پہنچانے کے لیے. سب کو ختم کیا گیا. سب سے بڑا اجتماعی قتل 79 صحابہ کا وہ ہوا ہے صرف امت تک علم پہنچانے کے لیے. اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے, اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے, یہ نکلے تھے علم پہنچانے کے لیے. اہل نجران نے مطالبہ کیا کہ ہمیں علماء چاہیے, ہمارا اسلام آ گیا ہے, علم نہیں آیا. اسلام تو لے آئے لیکن علم نہیں ہے. آپ نے اپنے صحابہ میں سے 70 صحابہ چنے جو علماء قراء حفاظ, ان کو چن کر آپ نے بھیجا کہ جاؤ انہیں قرآن اور دین کی تعلیم دے کر آؤ. یہ تھا اصل نفر کا مقصد. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علماء طالب ہیں, امت مطلوب ہے. علماء طالب ہیں, امت مطلوب ہے. علماء طالب ہیں, امت مطلوب ہے. علماء کے پاس ساری امت کی وراثت ہے, ساری امت کی وراثت ہے. علم ساری امت کی وراثت ہے. اگر ایک باپ مر جائے, ایک بیٹا امریکہ میں ہے, ایک بہن یورپ میں ہے, ایک بہن افریقہ میں ہے, اس باپ کی وراثت میں سے 40,000 کا حصہ پہنچانا اس کے ذمہ ہے. سارے ورثہ کا حق پہنچانا, ان کا حصہ پہنچانا اس کے ذمہ ہے. بس علم ساری امت کی وراثت ہے. علم ساری امت کی وراثت ہے. دورہ خلافت تک یہی معمول تھا کہ علماء کی نقل و حرکت ملکوں میں علم کو پہنچانے کی غرض سے ہوتی تھی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ 3 کام ہے دنیا میں کرنے کے اصل. اگر یہ 3 کام نہ ہو تو دنیا میں رہنا بیکار ہے. اگر 3 کام نہ ہو دنیا میں رہنا بیکار ہے, کیونکہ ان 3 کاموں کے علاوہ دنیا میں رہنا غیروں کا طریقہ ہے. دنیا میں غیروں کے لیے ہے. اگر 3 کام نہ ہو دنیا میں رہنا, پھر دنیا میں رہنا پھر وہ غیروں کا غیر زیادہ حقدار ہیں اس کے. ورنہ مسلمان کے دنیا میں رہنے کے تو 3 مقصد ہیں: دعوت, عبادت اور تعلیم. دعوت, عبادت اور تعلیم, 3 کام ہیں دنیا میں رہنے کے لیے: دعوت, عبادت اور تعلیم. دعوت کیا؟ اللہ کے راستے کا خروج اور نقل و حرکت. دوسرا کام کثرت عبادت. تیسرا کام علماء کی مجالس اور ان کی صحبت سے علم کا حاصل کرنا. یہ 3 کام حضرت عمر فرماتے ہیں اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. کون فرما رہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. اگر 3 کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اگر یہ 3 کام نہ ہوتے, دعوت, عبادت اور تعلیم, حضرت خود فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے پھرنا نہ ہوتا, اور اگر زمین بدن میں لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا, اور اگر علماء کی مجالس سے علم کی باتوں کو سن کر اس طرح وجہ پیدا کرنا نہ ہوتا جس طرح عمدہ کھجوریں سن کر کھائی جاتی ہیں, تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. یہ 3 باتیں حضرت فرماتے ہیں. اسے میں نے عرض کیا دعوت, تعلیم, عبادت, یہ 3 کام دنیا میں کرنے کے اصل ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, دل سے اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ان ہمارے دعوت پر
اس طرح جمنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے اسلام کو کیا ہے. مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، ساری امت ساری انسانیت کا ہے، ساری امت ساری انسانیت کا ہے. اسے میں نے عرض کیا دعوت، تعلیم، عبادت، یہ تین کام دنیا میں کرنے کے اصل ہیں. اسے میرے دوستوں عزیزوں دل سے اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ان ہمارے دعوت پر اس طرح جمنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے اسلام کو کیا ہے. مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، ساری امت ساری انسانیت کا ہے، ساری امت ساری انسانیت کا ہے. اس امت کی ذمہ داری باعتبار امت کے ہے، باعتبار فرد کے نہیں ہے. امت کی ذمہ داری باعتبار امت کے ہے، باعتبار فرد کا ذات کے نہیں ہے. امت کی ذمہ داری باعتبار امت کے ہے، باعتبار فرد کا ذات کے نہیں ہے.